بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اور اس کی آیت مبارکہ 215 اور 216۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، یسألونک یسألونک، یہاں پر حمزہ ہے اور حمزہ کو ہمیشہ واضح کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا، ينفقون، اور یہاں رموز اوقاف میں سے طا ہے، اب یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں، ينفقون۔ آگے قل ما انفقتم، یہاں قل میں قاف موٹا رکھیے گا اور اس کے بعد جو مد ہے ما انفقتم، یہ مد منفصل ہے، چھوٹی مد جسے کہا جاتا ہے۔ انفقتم، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا کیجیے گا، اور انفقتم کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا جس کو ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ انفقتم، ایسے یہاں پر ساتھ اخفا بھی کریں گے، آواز کو ناک میں بھی چھپائیں گے۔ من خیر فللوالدین، من خیر، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا ہے، یہاں اظہار کیجیے گا اور غنہ نہ کیجیے گا۔ من خیر فللوالدین، خیر، یہاں پہ تنوین ہے، دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں شامل ہے۔ اب یہاں اخفا کیجیے گا، کیسے کریں گے؟ خیر فللوالدین۔ آگے والاقربین، یہاں پہ قاف موٹا کلکلا اور را بھی آپ نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ آگے وما تفعلوا، یہاں عین کا خیال رکھیے گا، من خیر فإن اللہ، من خیر، نون ساکن کے بعد خا، یہاں بھی اب اظہار کیجیے گا، خیر، یہاں بھی آپ نے اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، کیسے پھر سنیے گا، من خیر فإن اللہ، یہاں نون مشدد ہے، فإن، غنہ کیجیے گا، غنہ زمانی، اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا، لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اسے بھی پر پڑھنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، علیم میں عین کا خیال رکھیے گا ورنہ یہ کیا ہو جائے گا؟ علیم۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک اور علیم اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اس لیے عین کا خاص خیال رکھیے گا۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 216۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جی کوتیبہ، کاف پیش کو پیش کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں، کوتیبہ، کوتیبہ علیکم القتال، قاف کے نیچے زیر ہے لیکن اس کے باوجود قاف پر پڑی جائے گی، قتال وهو کرہ لکم، کرہ لکم، یہاں را ساکن ہے کرہن میں اور را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را تو موٹی پڑی جائے گی، اس کے بعد کرہ لکم میں ہاں کے اوپر تنوین کے بعد آگے لام ہے، ادغام یہاں پر ہوگا لیکن بغیر غننے کے ادغام ہوگا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، رموز اوقاف میں سے جیم ہے، یہاں پہ آپ کیا کریں گے جی؟ وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا جائز ہے۔ آگے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جی یہاں پر جو وَعَسَىٰ اس کے پر مد ہے، مد منفصل، آگے أَن تَكْرَهُوا، یہاں نون ساکن، نون ساکن کی بعد تا یہاں پہ اخفا کیجیے گا، تک رہو، اس میں را موٹی پڑی جائے گی، شیئا وہو خیر لکم، شیئا یہاں پہ ادغام ہوگا یرملون کا، اور خیر لکم میں بھی ادغام ہے یرملون لیکن بغیر غننے کے، شیئا میں غننے کے ساتھ اور خیر لکم میں آپ نے اس کو کیا کرنا جی؟ ادغام کرنا لیکن بغیر غننے کے۔ آگے دیکھیے گا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، وَعَسَىٰ یہاں پہ مد ہے، چھوٹی مد ہے، أَن تُحِبُّوا نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ آپ اخفا کریں گے، شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
شیئا یہاں بھی ادغام یرملون غننے کے ساتھ، شر لکم میں ادغام بغیر غننے کے. رموز اوقاف میں سے آگے تو ہے، وقف کر دیجیے گا. واللہ لفظ سے اللہ موٹا، یعلم وانتم لا تعلمون. وانتم یہاں بھی نون ساکنی کی بتا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا. ان دو آیات بینات کو آپ پھر سنیے گا. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات بینات کا اب ترجمہ سماعت کر لیجئے. یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ينفقون خرچ کریں، قل آپ کہہ دیجئے ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، من خیر مال سے، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ بہ علیم اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 216. کتب علیکم تم پر فرض کی گئی، القتال جنگ، وہوا اور وہ کرہن ناگوار، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ خیر بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے کہ ان کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کوئی چیز، وہو شر لکم اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. اب ان آیات بینات کا اب تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا. سب سے پہلے آیت نمبر 215. ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، ان کا نام تھا حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ. انصاری صحابی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت یہ صحابی، اور آ کر انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ مال جو ہے میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں اس کو کیا خرچ کروں اور کہاں پہ خرچ کروں؟ تو اس وقت اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو. یہاں پہ نفلی صدقہ مراد ہے. کس پہ خرچ کرو؟ اپنے والدین پہ خرچ کرو، جو سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے جو ہیں وہ مستحق ہیں. جیسے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو والدہ ہے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو اس طرح والدین پر خرچ کرو، اور اس کے بعد رشتہ داروں پر، پھر جو یتیم ہے ان پر خرچ کرو، جو مساکین ہیں، جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرو گے. جو بھی جہاں بھی تم خیر کے کاموں میں پیسہ لگاؤ گے تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر قیامت والے دن تمہیں اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے. جی آیت نمبر 216 دیکھیے گا. آیت 216 کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جنگ کرنا جو ہے تم پر فرض کر دیا گیا، یعنی کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. جب مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اس وقت مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بھی قتال کی، لڑائی کی اجازت نہیں تھی. تو ان کے ظلم سے تنگ آ کر بالآخر جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے
اور وہاں جا کر کچھ مسلمان مضبوط ہو گئے تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا کہ اب تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، یعنی جب وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو، پھر پیچھے ہٹ کے نہیں بیٹھنا۔ اور یہ قتال والا عمل ہو سکتا ہے کسی کے مزاج پر یہ تھوڑا سا ہو کہ بھئی یہ قتال کرنا، لڑائی کرنا جو ہے اس کی طبیعت پر، اس کی مزاج پر کچھ گراں ہو، اسے مشکل لگ رہا ہو، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں اگر قتال برا لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ فوائد میں نے رکھے ہوں، اور وہ چیز جسے تم پسند کر رہے ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی ضرر ہو، کوئی تکلیف کا سامان ہو۔ تو بہرحال اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں تم سے، تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یقیناً حکمتوں سے پر ہوتا ہے، تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہی مسلمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔